بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے 25 رہنماؤں اور 25 سینیٹرز نے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے اور عمران خان کے اوپر پابندی لگانے کی حمایت کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ عمران خان کیوں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے؟ عمران خان کے اپنے 25 رہنماؤں نے کیوں حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اپنے جو 25 سینیٹرز ہیں وہ حکومت کی حمایت کیسے کر رہے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے ایک جو بل ہے وہ آج سینٹ سے پاس کروایا جائے گا۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ عمران خان کے الیکشن لڑنے کے تمام تر راستے بند ہو جائیں گے۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے 25 سینیٹرز ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آج ووٹ سینٹ کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی وہ حرکت کر چکے ہیں۔ عمران خان نے ان کو شو کاز نوٹسز بھی بھیجے ہیں، لیکن آج پھر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک دفعہ پھر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے اوپر جو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ 25 جولائی کو جو الیکشن کمیشن کی توہین کی سماعت ہوئی، اس میں عمران خان پیش ہوئے، جس کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ چونکہ عمران خان الیکشن کمیشن میں 25 جولائی کو پیش ہو گئے تھے، اس وجہ سے عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ خارج کیے جاتے ہیں، جبکہ 2 اگست کو عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ یہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی توہین کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی اس کا مکمل احوال اور تحریری حکم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف سینٹ میں اس سے پہلے بھی ایک بل پاس ہو چکا ہے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کی اکثریت ہونے کے باوجود جو بھی بل سینٹ میں آ رہا ہے وہ پاس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے 25 سینیٹرز ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں، اور حکومت جو بھی پی ٹی آئی کے خلاف قانون یا بل پاس کروا رہی ہے اس میں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز میں شبلی فراز جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں سینٹ میں آواز نہیں اٹھا رہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئی، اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف مزید سخت کرنے کا جو بل ہے وہ بھی پی ٹی آئی ارکان نے خود پاس کروا دیا ہے۔ اور اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک اور بل آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور اتوار کے دن ہی پاس کروانا ہے حکومت نے، اور اس بل کو اب کوئی بھی پاس کروانے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اپنے 25 رہنما ہیں وہ اس کے حق میں آ چکے ہیں، اور اس کے حق میں آج وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ بل یہ ہے کہ جو بھی شخص انتہا پسندی میں ملوث ہوگا یا جو پارٹی انتہا پسندی میں ملوث ہوگی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اب 9 مئی کے واقعات کو آڑ بنا کر یہ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، اور عمران خان بھی اس میں ملوث تھے، اس لیے عمران خان بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی حمایت سے آج یہ بل سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔